شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام یاد کھو دیے. اگر ایک آدمی نے اپنے خیال میں جو اس کے سامنے حقائق تھے اس کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل فہم دیا اس کے مطابق وہ بات ایک ٹیبل پہ رکھ کے پریزنٹ بھی کر لی اور اپنا ایک محسوساتی نقطہ نظر بھی بیان کر دیا، آپ کو وہ نقطہ نظر اچھا لگا، بہت شکریہ. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ دوسرے جن کے اگرچہ ہم نے ظلم کے خلاف بات کی ہے لیکن جب ان کا موقف اس سے ٹوٹے گا تو ایک طرح کی تکلیف تو ان کو ہوگی. تو جن کو پہلے ہی تکلیف ہو رہی ہے ان کے اوپر نعرہ مار دیا جائے تو وہ ان کو اور زیادہ ہوگی. لہٰذا اس وقت صورتحال کی نزاکت یہ ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی کہ پروگرام اچھا لگ گیا ہے، بات اچھی لگی ہے. میں میرے ہر طرح کے جو ناظرین ہیں احمدی بھی، احمدیوں کے علاوہ بھی، تو یہ بات تو بالکل میں واضح کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن آف جماعت احمدیہ. یہ میری انڈیپینڈنٹ ایک فیلنگ ہے، ایک رائٹر کے طور پر، ایک کالمنسٹ کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر. جب انسان پہ گزرتی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اظہار کرتا ہے اس کا. اور ان مہذب معاشروں میں آپ کو اپنی فیلنگز کے اظہار کا حق حاصل ہے، آزادی رائے کا حق حاصل ہے. اس حق کو استعمال کرتے وقت بعض دفعہ اگر آپ معین طور پر سسٹمیٹک طریقے پر ایک کیس سٹڈی کے طور پر کسی چیز کو آپ نے دیکھا، ظاہر ہے اگر 50 سال میں سے میرے 25 سال جو ہیں وہ شعوری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے گزرے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آئیں گے میرے اس میں، شعر میں بھی آئیں گے، نثر میں بھی آئیں گے. وہ مجھے پچھلے دنوں میں نے شاید اپنی ایک غزل کا وہ سنایا بھی تھا کہ ٹکڑیوں میں ہجوم بٹنے لگا، راستہ منزلوں سے کٹنے لگا، بھر لیا سب وفور آنکھوں میں جب بھی شیشہ ذرا چھلکنے لگا. تو انسان کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو بیان بھی کر رہا ہوتا ہے. اب وہ بیان اگر آپ کے نقطہ نظر سے لگا کھا گیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو اس میں اہل اسلام اور اہل مذہب کے لیے جو خدا کو ماننا اور خدا کے رسول کو ماننے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش ہو کے جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کے ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ساری بات آ جاتی ہے. کیونکہ اگر کچھ اچھا ہو گیا ہے تو مجھے تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا تو وہی ہے کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. تو جب ہمارے پاس یہ عقل، شعور، علم، بات کرنا، بات کو پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی تعالیٰ کی عطا ہیں تو اس میں پھر الحمدللہ کہنے سے میں کیا حرج ہے یا ماشاءاللہ کہہ دینے میں کیا حرج ہے. اور خاص طور پر میں تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد جب بھی ذہن میں آتا ہے تو عجیب ایک درود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے مقام اور منصب کو نہ صرف یہ کہ خود جانتے تھے بلکہ خدا تعالیٰ نے بھی وضاحت سے ہر موقع پر ان کی حیثیت اور ان کا مقام، ان کا منصب ان پہ واضح فرمایا ہوا تھا اور قرآن شریف میں بھی بیان ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جب وہاں جو ایک پلورلسٹ سیٹ اپ بن رہا تھا مدینہ کے اندر، اس میں بعض جذباتی صحابہ کے کیا کہتے ہیں پنجابی میں منہ ماری ہو جاتی تھی نہ ماننے والوں سے یا مخالفین سے. تو بات وہی کہ ہمارا نبی افضل تو ہمارا، جب یہ بات کرتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اس حدیث کو، میں تو خیر چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، لیکن فرمایا لم تفضلونی علی موسیٰ، نہ مجھے ان کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے فضیلتیں دیا کرو. اگر وہ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں تو چپ کر جایا کرو. مطلب ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیے ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو کوئی لے کے نہیں جا رہا کہیں پہ بھی. تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کا چلتے پھرتے آپ کا وجود گواہ ہے کہ احمدیت زندہ باد ہے، تو پھر جہاں ذرا سے مشکل اور ذرا اوکھے موضوعات اور تھوڑے ان کی دکھتی رگوں کے اوپر یا پھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا وقت آئے تو اس وقت اگر ان جذبات کو روک لیا جائے اور ان کے لیے ویسے دعا کر دی جائے. بعض دوست اس میں بلکہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فراست کو ترقی دے، وہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے
کہ چونکہ اس کا وہ موقع نہیں ہوتا، وہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کا ایک فضا بن رہی ہے مکالمہ جاتی، تو اس کے اندر یہ پرٹیکولر نعرے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ محل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو بارمحل سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اگر ان کا محل نہیں ہے تو پھر وہ نہ کریں، کیونکہ غیرت ایمانی جو ہے اس کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ زندگی میں ہر وقت نہیں ہوتا۔ جیسے وہ میں لبیک یا رسول اللہ والے جو ہے نا، وہ ایک ہی ردم پہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں کل کسی دوست سے کہہ رہا تھا، ہمارے نان احمدی دوست ہی ہیں، ہمارے پاکستان میں فون پہ بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا کہ ایک انسان کی زندگی میں وہ لمحے بہت کم آتے ہیں کہ جس وقت پھر، اور شاید ایک آدھ دفعہ ایسا موقع، چلو 2-4 دفعہ آ جائے گا زندگی میں، وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ اگر وہ گزر رہا ہے اپنے معاملات میں سے، کہ جب واقعی لبیک یا رسول اللہ کی کوئی کیفیت آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پھر اس وقت واقعی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور واقعتاً پھر وہ وہاں سٹینڈ لے سکے۔ شہر کی